والسلام على سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہمارا یہ درس قرآن جاری و ساری ہے انشاءاللہ تعالیٰ العزیز۔ آج ہم سورہ الانعام آیت نمبر 91 سے متعلق سننے کی سعادت حاصل کریں گے۔ اس آیت کا جو شان نزول ہے وہ کچھ اس طرح سے ہے کہ یہود کی جماعت ایک مرتبہ اپنے بہت ہی نامور عالم کو لے کے آئی، بہت مشہور تھا، بڑا اس کا نام تھا۔ اس کو لے کر آئے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے وہ مقابلہ کریں، مناظرہ کریں، وہ اس معاملے میں جھگڑ سکے۔ اب وہ پلان کر کے جب آئے تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اسے سامنے بٹھایا اور کہا کہ میں تجھے اس رب کا واسطہ دیتا ہوں، اس رب کی قسم دیتا ہوں جس نے موسیٰ علیہ السلام کو توریت عطا کی۔ یہود تھے نا، حضرت موسیٰ کے ماننے والے تھے، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس انداز میں بات کی اور فرمایا کہ میں تجھے اس رب کا واسطہ دیتا ہوں، قسم دیتا ہوں جس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر توریت نازل کی۔ تو یہ بتا، کیا تو نے توریت کے اندر یہ بات نہیں دیکھی کہ اس میں لکھا ہوا ہے اللہ تعالی موٹے عالم کو پسند نہیں کرتا؟ تو اس نے جب یہ چیز سنی، قسم بھی تھی، تو کہنے لگا کہ ہاں میں نے یہ چیز دیکھی ہے۔ تو پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ وہ موٹا عالم جو اللہ کو پسند نہیں ہے، فرمایا وہ موٹا عالم تو ہی تو ہے۔ اس بات پہ وہ بگڑ گیا کیونکہ اب وہ اس کا نام لے لیا۔ حضور تو جانتے تھے نا کہ کون سی بات کس کے لیے ہے، وہ تو راز جانتے تھے، لیکن انہوں نے خالی پڑھا تھا، یہودیوں نے تو صرف پڑھا تھا، لیکن وہ ان چیزوں کو چھپاتے تھے، ہر بات بتاتے نہیں تھے۔ لیکن جب حضور نے وہ کلمہ دہرایا اور فرمایا کہ تجھے قسم ہے تو بتا تو نے دیکھا، تو کہنے لگا ہاں دیکھا، بولا۔ لیکن جب حضور نے کہا کہ وہ جس کا ذکر ہے نا وہ تو ہے، تو پھر بگڑ گیا، کہنے لگا کہ اللہ نے اپنے کسی بندے پہ کوئی چیز نہیں اتاری، یعنی اللہ کا کوئی ایسا حکم ہے نہیں، اللہ تعالیٰ نے کوئی کتاب نہیں اتاری کسی پہ۔ تو وہ توریت کا بھی انکار کر دیا، تو کہنے لگا کہ کچھ نہیں اتارا اللہ نے کسی پر۔ جب اس نے یہ بات کی تو پھر اللہ تعالیٰ نے اس بات پہ یہ آیت کریمہ نازل کی، اور پھر اللہ نے اس میں کہا کہ دیکھو ان لوگوں کو اللہ نے بہت کچھ دیا، عالمین پر فضیلت دی، یہودیوں کو انبیاء کرام کی بڑی تعداد عطا کی، یہودیوں کو جنت سے میوے، آسمان سے دسترخوان، کیا کچھ نہیں ملا، ہر نعمت دی ان یہودیوں کو۔ لیکن اللہ نے فرمایا کہ ان لوگوں نے اللہ کی وہ قدر نہیں کی جو قدر کرنے کا حق تھا۔ جیسی نعمتیں ملی ہیں ویسی فرما برداری کی تو بنتی تھی، فرما برداری نہیں کی، نافرمانی کی، مقابلہ، اور ہر بات کے بعد بار بار توبہ قبول ہونے کے بعد پھر وہی مقابلے اور شرک اور بہت ساری چیزیں کرنے لگے تھے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ لوگوں نے قدر نہیں کی۔ وہ جو واقعہ اور وہ جو بات ہوئی نا، اس آیت کے اندر اس چیز کو ذکر کیا گیا۔ اب یہ چیز ہمارے ذہن میں ہوگی تو آیت کریمہ کے الفاظ ہمیں آسانی سے سمجھ آئیں گے۔ کہا کہ وما قدر اللہ حق کا قدر ہی، ان لوگوں نے قدر نہیں کی اللہ کی جیسا حق تھا قدر کرنے کا۔ اذ قالوا، جب انہوں نے یہ کہا کہ ما انزل اللہ علی بشر من شیء، اللہ نے کسی بندے پہ کوئی چیز نازل نہیں کی۔ جب یہ بات کی تو یہ اللہ کی بہت بڑی ناشکری ہے۔ فرمایا قل، اے محبوب ان کو پھر یہ کہو
کہ اگر وہ یہ کہتے ہیں نا کہ اللہ نے کسی پہ کچھ نازل نہیں کیا، فرمایا فرما دو ان کو من انزل الکتاب، وہ کتاب کس نے نازل کی، الذی جاء بہ موسیٰ، جو حضرت موسیٰ لائے تھے، کیونکہ یہود قرآن کا انکار کرے گا، توریت کا کیسے کرے گا؟ تو کہا کہ اگر تم یہ کہتے ہو کہ اللہ نے کسی پہ کوئی چیز نہیں اتاری، تو پھر وہ جو حضرت موسیٰ لائے تھے وہ کیا تھا، کس نے نازل کی تھی وہ چیز، وہ کتاب؟ تو فرمایا نورم و ہدا، وہ نور بھی تھا، وہ ہدایت بھی تھی، للناس، لوگوں کے لیے، لیکن فرمایا تجعلونہ قراطیسا، تم لوگوں نے اس کتاب کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے، اس کتاب کے صفحے صفحے کر دیے۔ مقصد یہ کہ اس کتاب کی کچھ چیزوں کو تو وہ ماننے لگے، اور جو چیزیں ان کے لیے بھاری تھی ان کو وہ چھپانے لگے۔ تو کچھ کتاب ظاہر رکھی، لیکن اکثر چیزیں بدل ڈالی، چھپا دی، ادھر ادھر کر دی، اس طرف اشارہ ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ اللہ نے تو دی تھی حضرت موسیٰ کو، حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی پوری لائے تھے، لیکن تم لوگوں نے اس کتاب کو صفحے صفحے کر کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیا، تبدونہا، تم نے ظاہر کیا، اس میں سے کچھ اپنے پاس رکھی، ظاہر کیا، وتخفون کثیرا، لیکن کثیر تم نے چھپا دیا، یعنی زیادہ تر تم نے چھپا دیا، وہ چیز تم نے ظاہر نہیں کی۔